أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جب قوم کو یوں اندھا کیا جائے، جب قوم کو یوں شخصیات کے پیچھے لگا دیا جائے، پھر انہیں جو مرضی جھوٹ سنا دو۔ کسی نے کہا حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہا اس سے بڑی سناؤں؟ کہا کہ مولا علی جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں ڈالنے سے پہلے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تجھے سارے گاؤں والے، سارے جگ والے، سارے جہان والے پیر کہتے ہیں، لیکن میں تیرا خاص مرید ہوں، میرا عقیدہ سن، میں تجھے پیر نہیں کہتا، میں تجھے رب کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم جو اللہ کے عاجز بندے کو اللہ نے جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو توحید کا نور عطا فرمایا، پورا گاؤں خاندان اسی گاؤں میں بسا ہوا، سارے کے سارے دشمن ہو گئے، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، منگنیاں ٹوٹ گئے۔ یہ چینل کے ذریعے بیٹھا ہوا کفر پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جا کے دیکھ لو کہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے، حالانکہ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، شیعوں کی باطل گمراہ عقیدوں میں موجود ہے۔ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے، سچے رب نے۔ ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ، اس سے کو اپنی کانڈ سدھی کر لیں۔ یہ مرید اللہ کے بندے بننا پسند نہیں کرتے، مردوں کے بندے بنتے ہیں، اور مردہ بھی وہ جو اپنا استنجا نہ کر سکا، جو غسل اور کفن نہ کر سکا، جس کو لوگوں نے ننگا کر کے نہلایا۔ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ مضبوط سیدھا وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ مالک و ایک اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس یقین کو اپنے دل میں بٹھایا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کا زبان سے اقرار کیا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ ایک ہونا میرے اللہ کی صفت ہے، جس میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اسی طرح اپنی عبادت کے اندر بھی یکتا ہے، اللہ کی عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو لے کر تمام انبیاء اپنی امتوں کی طرف تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ابتدائی دعوت، بنیادی دعوت، پہلا پیغام یہی دیا۔ قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام،
ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب پر یہی وحی کی، سب کو یہی پیغام دیا۔ مالک اعلان فرما رہا ہے اس پیغام کا جو ہمارے نبی کی طرف بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے حبیب علیہ السلام سے پہلے ہر نبی کی طرف آیا، ہر رسول کو یہ سمجھایا گیا کہ قوم کو بتا دیجئے ایک اللہ الہ برحق ہے، تم سب پہ لازم ہے کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی کرو، تنہا اس ایک اللہ کی پوجا کرو، اس اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، ساجی نہ بناؤ، ساتھی نہ بناؤ۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، اپنی قوم کے سامنے یہی آواز رکھی ان اعبدوا اللہ، عبادت حق ہے خالص اللہ کا، عبادت اللہ کی کرو، اور اللہ کی عبادت کے مقابل مولا مالک کے سامنے اور جو لوگوں کو پوجنے کے لیے طاغوت کے طور پہ گھڑ لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے، ان سب کا انکار کرو۔ تنہا عبادت کام نہ دے گی جب تک طواغیت کا انکار نہ ہو، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے الہوں کی نفی نہ ہو، اس وقت تک اللہ مالک کی عبادت کرنے والے بھی ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھ سکتے جب تک یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے انکار ہے، پہلے نفی ہے، پہلے تمام طواغیت سے برات کا اعلان ہے، پھر ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ اسی توحید کی خاطر انبیاء پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب آئے، مصیبتیں آئیں، آپ نے ان تمام مصائب کو اور آپ کے ماننے والے اصحاب نے ان تمام مصائب کو قبول کیا، لیکن توحید کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، مصائب پہ صبر کرتے رہے۔ افسوس کہ جہالت اتنی عام ہو گئی، علم جو شرع علم ہے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اس کی قلت ہو گئی، لوگ اس سے جاہل ہو گئے، اور بے شمار شرک کے ایسے راستے کھل گئے جس کے اندر امت ڈوبتی چلی گئی۔ آئیے توحید کا پیغام جو ہمیں خالق و مالک نے دیا کلام الہی کی آیات کی روشنی میں سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو ایک اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اللہ کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دنیا میں کامیاب ہونے والے، آخرت میں کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں کون؟ ان کی صفات مالک بیان فرما رہا ہے، ان کا فضل ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے رب ہونے پر، الہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اس نیکی کے باوجود ان کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، ان کا دل رو رہا ہوتا ہے، ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ یہ اہل توحید ہے، یہ موحدین کی جماعت ہے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، اللہ کے نام پہ اپنے مال کو خرچ کرتی ہے، اپنی جان کو خرچ کرتی ہے، لیکن دل کے اندر خوف باقی رہتا ہے کہیں یہ ہمارے عمل مردود نہ ہو جائیں، اللہ ہمارے ان عملوں کو قبول کر لے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات مولا نے بیان کی، جو شرک کرنے والے نہیں، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اچھائیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس بندے کے عقیدے میں توحید نہیں ہے، مالک کی معرفت نہیں ہے، مولا کی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی قیامت کے دن ایک ذرے کا وزن بھی نہیں رکھتی۔ تمام نیکیوں کا وزن کب ہوگا؟ یہ نامہ اعمال بھاری کب ہوں گے؟ جب اس کے اندر بنیادی بات یہ ہوگی کہ ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، پھر یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ دوسری آیت میں غور کیجئے، مالک فرماتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، وہ لوگ جو طواغیت سے اجتناب کرتے ہیں،
جو طاغوت سے سرکشی کرتے ہیں، جو اپنی گردنوں کو اٹھا لیتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں طواغیت بنائے گئے ہیں، ہماری گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی، اس کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لوٹاتے ہیں، رکوع و سجدے ہو، طواف و نیاز ہو، نظر یا قربانی ہو، امید یا بھروسے ہو، ایک ایک مسئلے میں وہ اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہیں۔ لہم البشرا، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اس دنیا میں خوشخبری ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے قیامت کے دن خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اپنے مواحد بندوں کے لیے مالک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے نبی ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ قیامت کے دن آنے والا آئے گا، گناہوں کے انبار ہوں گے، جہاں تک نگاہ دوڑے گی اس کے گناہوں کے رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے، اس کو میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ بندہ کہے گا مالک آج تو میں مارا گیا، جواب ملے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، وہ ایک نیکی، ایک کاغذ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، جس پہ اس کے عقیدہ توحید کا اعلان لکھا ہوا ہوگا، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، یہ ایمان کا نعرہ بھاری ہو جائے گا، یہ گناہگار موحد اللہ کی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث تو موجود ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف کروا کے ایک موحد اللہ کی جنت میں جائے گا، لیکن ایسی کوئی روایت ہم نے نہ سنی، نہ اپنے علماء اور مشائخ سے سنی، نہ کہیں پہ پڑھی کہ ساری نیکیوں کے انبار اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس گناہوں کے اندر شرک کا گناہ بھی موجود ہو، یا علی مدد کے نعرے بھی موجود ہو، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بھی موجود ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ کے آوازیں بھی موجود ہو، لیکن اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے حج کی وجہ سے، اس کے جہاد کی وجہ سے، اس کے قتال کی وجہ سے، اس کے مارکوں کی وجہ سے، اس کے مال کے خرچ کی وجہ سے اس کا یہ گناہ چھپا دیا جائے اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ کی قسم دنیا بھر کی نیکیے ہو، لیکن اگر شرک کا ذرہ موجود ہے اللہ کے ہاں ساری نیکیے ریت بنا کر اڑا دی جائیں گی اور اس کو میزان میں تولا نہیں جائے گا۔ وہ مولا ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے لیے اعلیٰ مثال۔ آپ بھائیوں کا ذہن کھولنے کے لیے، مسئلے کو دل کی وادی میں اتارنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں، کوئی غیرت مند انسان اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت برداشت کرتا ہے؟ کوئی کہے کہ بڑی مہنگائی ہے، خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، رل مل کے ایک کڑی نال بیاہ کر لینے، دو بھائی ہیں، کوئی گل نہیں، ایک ٹائم تیرا ایک ٹائم میرا۔ ہوگا کبھی ایسا؟ وہ کہے گا میں کوارا ہی چنگا بھائی، میں کسی ہور دے نال شراکت نہیں پا سکتا۔ ہر چیز میں شراکت ہو سکتی ہے، گاڑی میں، مکان میں، پلاٹ میں، دکان میں، ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ بیگم میں شراکت غیرت مند کرے گا برداشت؟ آپ نے بیگم کو پیدا کیا ہے، آپ اس کے رازق و مالک و خالق ہیں، 3 تولے حق مہر کے بدلے، سونے کے بدلے گھر لے کے آئے ہو، لیکن آپ کی غیرت اتنی ہے کہ اپنے بستر میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ جس نے پانی کے ایک قطرے سے اے انسان تجھے پیدا کیا، وہ اپنی عبادت میں کسی اور کی شراکت اس سے قبول کرے گا؟ اللہ کے لیے یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ اس مسئلے پر غور کیجئے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، عملوں سے پہلے، حج کرنے سے پہلے رک جائیے، روزے رکھنے سے پہلے رک جائیے، نماز پڑھنے سے پہلے رک جائیے، طواف کرنے سے پہلے رک جائیے، یتیم کی کفالت کرنے سے پہلے رک جائیے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے، سایہ بننے سے پہلے رک جائیے۔ پہلے یہ دیکھیے آپ نے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، آپ کا عقیدہ توحید کیسا ہے، اللہ کی معرفت کیسی ہے، کہیں شرک کا جرم تو ساتھ نہیں ہے۔ اگر شرک کا جرم ساتھ ہوا، اللہ کی قسم ساری نیکییں برباد ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔